बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के एक फॉलोअर ने अपनी स्टोरी शेयर की, जिसको मैं यहाँ बयान करके उस पे थोड़ी बात करूँगा। उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड की गलती थी, उसकी दुरुस्तगी के लिए एडीसीआर को एप्लीकेशन दी, वहाँ से एसी, तहसीलदार, कानून गो, पटवारी, फिर अराजी रिकॉर्ड सेंटर, यानी जो उनका प्रोसेस होता है रिपोर्ट्स का, वो मुकम्मल हो के एडीसीआर साहब के पास आया और उन्होंने उस पे हुक्म दे दिया और मेरा रिकॉर्ड दुरुस्त हो गया। उन्होंने कहा कि ये सारा प्रोसेस चंद दिनों में मुकम्मल हुआ और इसमें अल्लाह ताला के फजलो करम से, यानी ये उनके अल्फाज थे कि 1 रुपया भी रिश्वत नहीं अदा की गई। यहाँ तक तो बड़ी खुशाइन बात है, यानी उनको फौरी और सस्ता इंसाफ मिला। साथ ही उन्होंने वजाहत की कि ये सारा इसलिए हुआ कि मेरे साथ एमपीए यानी मेंबर प्रोविंशियल असेंबली के सेक्रेटरी का बेटा मेरे साथ था, यानी इस पूरे प्रोसेस में उसने मुझे सपोर्ट किया, जिस वजह से मेरा ये काम चंद दिनों में और बगैर पैसा खर्च किए हो गया। अब यहाँ इस बात को बयान करने का मकसद ये है कि जिसको मैं अक्सर यहाँ हाईलाइट करता होता हूँ कि बदकिस्मती से या तो महकमा माल के अंदर पैसे के जोर पे आप काम करवा सकते हैं, या इन सियासियों के जोर पे आप काम करवा सकते हैं। किताबी बात या कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो कोई भी ले मैन वो अगर अपनी एप्लीकेशन इनके पास लेके जाता है तो ये पाबंद है कि उसको फौरी और सस्ता इंसाफ दें और मेरिट पे फैसला करें। लेकिन इन लोगों ने जो अपने मेरिट बना रखे हैं वो दो ही हैं, या हमें पैसा दो तो हम आपको नाच के दिखाएंगे। नाचने से मुराद ये नहीं है कि ये डांस करके दिखाएंगे, यानी ये आपको काम करके दिखाएंगे। और या कोई सिफारिश इस तरह की ले आओ। अब अगर पीए का बेटा, अगर उसकी ये शान है कि वो आया है तो रिश्वत के बगैर और चंद दिनों में काम हो गया है, तो आप इमेजिन करें अगर पीए साहब आ जाएं तो फिर ये काम कितने दिनों में होगा। और अगर एमपीए साहब खुद आ जाएं तो फिर आप यही समझें कि ये काम चंद मिनटों में होगा। ये बदकिस्मती है हमारे इस कल्चर की, हमारे इस निज़ाम की, इन डिपार्टमेंट्स की, कि ये एक लेमैन को जेन्युइनली अपना गुलाम समझते हैं और खुद को ये सियासतदानों का गुलाम समझते हैं। हम क्योंकि एक गुलामी के दौर से गुजर के आए हैं, अंग्रेज़ों के हम गुलाम रहे हैं, और अंग्रेज़ों ने वाकई ही इस कौम को दबा के रखा और इनके जहनों में गुलामी शामिल कर दी। अब वो लोग खुद तो इधर से चले गए हैं, लेकिन जो निज़ाम पीछे छोड़ गए हैं उस निज़ाम ने अभी तक हमें गुलाम बना के रखा हुआ है। और यही वजह है कि ये हमारे हकूक होते हैं। कानून ने हमें ये हक दे के रखे हुए हैं कि अगर किसी ने हमारे साथ किसी तरह की ज्यादती की, हमारा राइट किसी ने हमें नहीं दिया, तो हम कानून की ताकत से अपना वो राइट ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें ना तो तालीम दी गई है, ना ही शऊर दिया गया है, ना ही इतनी ताकत हमें दी गई है कि हम अपना राइट वो ले सकें, और ना ही निज़ाम इतना मजबूत है कि वो हमें हमारा राइट दे सके। ये जो सियासी लोग ये इस कल्चर को फरोग देते हैं, क्योंकि इनकी जो रख रखाव, इनका ये जो नशा है, इनका ये प्रोटोकॉल, ये उसी वक्त तक कायम है जब तक ये गुलामी हमारे जहनों में मौजूद है। अभी ये जो इमरान खान, चाहे वो अपने मफाद के लिए निकला हुआ हो, लेकिन जो वो बात कर रहा है गुलामी की, कि इस गुलामी को खत्म करो, अपने इस माइंडसेट को चेंज करो, उसकी बात 100% ठीक है। क्योंकि जब तक हम इस कल्चर को तब्दील नहीं करेंगे, जब तक हम इन लोगों को, जो ब्यूरोक्रेट्स, जो बुनियादी तौर पे पब्लिक सर्वेंट्स हैं, यानी ये मुलाजम हैं रियासत के, वो लोग बजाय इसके कि वो खुद को मुलाजम बना के पेश करें, वो मालिक बन के बैठते हैं और पब्लिक को वो यूं समझते हैं जैसे ये हमारे मुलाजम हैं, ये हमारे नौकर हैं,
یہ ہمارے غلام ہیں، اور جو ان کے اوپر ان کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کون؟ جو ہمارے سیاستدان، وہ ان بیوروکریٹس کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، اور ان کو بالکل اسی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے یہ ان کے ذاتی نوکر ہوں، اور اس پورے نظام کی سزا وہ الٹیمیٹلی عوام کو ملتی ہے، مجھے ملتی ہے، آپ کو ملتی ہے۔ جو عوام ہیں وہ سفر کرتے ہیں، جو خواص ہیں، یہ خود یہ لوگ یہ تو خواص ہوتے ہیں، تو یہ تو بینیفیشری ہیں اس کرپٹ سسٹم کے، یہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ کرپٹ سسٹم ختم ہو، یہ تو اس کو پروموٹ کریں گے۔ لیکن جو پبلک ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ میکسیمم کوشش کریں کہ اس نظام کی نفی کریں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اس کو کنڈیم کریں، تاکہ اس کو فروغ ملنے کی بجائے یہ نیچے کی طرف جائے، اور جو حقیقی، جو آئین اور قانون کے مطابق جو نظام ہونا چاہیے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے آئے۔ ہم کیونکہ جو ویسٹ ہے، یعنی جو ماڈرن سیولائزڈ ورلڈ ہے آج کے دور کی، ان سے ہم اس قدر پیچھے ہیں، وہ اتنی زیادہ سپیڈ سے آگے کا سفر کر رہے ہیں، اور ہماری سپیڈ تو خیر بالکل ہی نہیں ہے۔ کبھی ہم تھوڑا سا چند قدم آگے جاتے ہیں، پھر کچھ قدم پیچھے آ جاتے ہیں، تو مطلب ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ تو اس سپیڈ کو، جو ہماری بالکل ہی نہیں ہے، ہم نے اگر ان کو کیچ کرنا ہو جو بڑی سپیڈ سے آگے جا رہے ہیں، تو ہمیں تو ظاہر ہے ان سے بہت تیز بھاگنا پڑے گا۔ لیکن پریکٹیکلی ہم تو بالکل سٹینڈ سٹل کی سچویشن پہ ہیں۔ تو اس لیے اس جمود کو ختم کرنے کے لیے جو بھی اس طرح کی تحریک آئے، چاہے وہ عمران خان کی ہو یا پی ایم ایل این کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو، جو لگے کہ وہ واقعی ہی اس نظام کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو بالکل سپورٹ کرنا چاہیے۔ ابھی حکومت بھی تبدیل ہو گئی ہے پنجاب کے اندر، اور نیشنل لیول پر بھی، اور موجودہ اس دور میں ابھی آ چکے ہیں، مطلب ایک ہی فیملی جو پنجاب کے اندر اور نیشنل لیول پہ بھی وہی ہیں، اور اگر آپ سندھ کی بات کریں تو وہاں بھی وہی خاندان واپس آ گیا ہے جو پچھلے 40-50 سال سے حکومت کر رہا ہے۔ تو جمہوریت کے نام پہ اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو یہ بادشاہت ہی ہے جو قائم ہے، کیونکہ بادشاہی نظام میں یہی ہوتا تھا کہ ایک خاندان، یعنی جب باپ مر گیا تو بیٹا، بیٹا مر گیا تو اس کا بیٹا۔ جبکہ جمہوریت آئی اس کی نفی کرنے کے لیے، یعنی یہ جو بادشاہی نظام ہے اس کو ختم کر کے جمہوری نظام لایا جائے، جہاں عوام کی حکمرانی ہو، عوام فیصلہ کرے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، کس کو آنا چاہیے، کس کو جانا چاہیے۔ لیکن یہاں کیونکہ چوائسیز ہی ختم کر دی گئی ہیں کہ ایک ہی فیملی آپ کو ہر جگہ ملے گی، چاہے آپ پنجاب کی بات کریں، سندھ کی بات کریں، کے پی کے کی بات کریں یا بلوچستان کی بات کریں، تو آپ کو وہی حکمران بار بار نظر آئیں گے۔ صرف یہ ہوگا کہ پہلے باپ تھا، پھر بیٹا آ گیا، بیٹا گیا، بیٹی آ گئی، بیٹی گئی، بھائی آ گیا، مطلب وہی چہرے ہیں جو آپ کو ایک ہی خاندان کے بار بار نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہم کیونکہ ہر معاملے میں ہم لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، تو ہم نے یہ سیاست میں بھی، جمہوریت میں بھی ایک دو نمبر سا نظام، جس کو ہم بڑا آئیڈیالائز کر کے، اور وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اس کو اس قدر زبردست بنا کے پیش کرتے ہیں کہ پتہ چلے کہ جیسے ویسٹ یا جو ماڈرن ورلڈ ہے وہ ہمیں فالو کر رہی ہے، وہ ہم پہ رشک کرتے ہیں کہ دیکھو جی کتنی خوبصورت جمہوریت ہے ادھر، جبکہ بنیادی طور پہ یہ جمہوریت ہے ہی نہیں ہے، یہ جمہوریت کے ساتھ بھی ایک مذاق ہے۔ تو بہرحال جہاں سے بات شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک طرف پیسہ دیں یا سفارش کروائیں تو پھر آپ کو انصاف ملتا ہے، اور اگر یہ دونوں نہیں ہیں آپ کے پاس، پھر اگر آپ نے ریکارڈ کی درستگی کروانی ہے تو یہ آپ کو صحیح معنوں میں زچ کریں گے، آپ کو اس قدر یہ تذلیل کریں گے کہ آپ کو نظر آنے لگ جائے گا کہ میں اپنے اس رائٹ کو چھوڑ ہی دوں، کہ مجھے تو یہاں انصاف نہیں ملنے والا، جو آپ کا بنیادی حق ہے۔ اور یہ وہ انصاف، میں جب ریکارڈ کی درستگی کی بات کرتا ہوں تو اس میں پیورلی اس محکمے کی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ چاہے انہوں نے غلطی سے آپ کے ریکارڈ میں کوئی گڑبڑ کر دی ہے،
یا دانستہ طور پہ کر دی ہے، ہر دو صورتوں میں وہ ذمہ دار ہے۔ اور یہ اے سی اور ڈی سی اور اے ڈی سی آر، جب اگر آپ کو یہ کہیں کہ ہم تو پیسے نہیں لیتے، اگر ان کا جو لوور سٹاف ہے اگر وہ پیسے لے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ پیسے لے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ذمہ دار ہیں اس کو روکنے کے۔ اگر یہ اس کو نہیں روک رہے سو اٹس مین کہ یہ ملوث ہیں۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں روک سکتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ یہ اپنے عہدے چھوڑ دیں، جا کے کوئی اور کام کریں، کسی قابل شخص کو ادھر آنے دیں کہ جس کی اتنی گرفت ہو کہ اس کو پتہ ہو کہ میرا سٹاف کیا کر رہا ہے۔ اگر میرا سٹاف رشوت لیتا ہے تو میں ذمہ دار ہوں، اور میرے یہاں بیٹھے میرے سٹاف کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ پیسوں کو ہاتھ لگائے۔ یا آپ تسلیم کریں کہ ہم بھی حصہ دار ہیں اس میں، اور اگر آپ کہتے ہیں ہم نہیں ہیں تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہو رہا ہے تو پھر آپ رسپانسبلٹی لیں۔ پھر اگر آپ کہتے نہیں کہ ہم ملوث نہیں ہیں، پبلک تو خیر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنے والی۔ تو یہ باتیں میں ریپیٹڈلی اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ اپنے اینڈ پہ اپنے جو سننے والے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے جو میسیجز آتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے، آپ کہہ لیں کہ غصے اور سیڈنس کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں ریلیف نہیں مل رہا، ہم کیا کریں؟ تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو اسی نظام سے ہی ریلیف لینا ہے، اور جو نظام یہ ہے اس کو میں نے یہاں بیان کرنے کی کوشش کی کہ خواص کے لیے ایک نظام ہے، عوام کے لیے الگ نظام ہے۔ میرٹ سے یہاں مراد پیسہ ہے، اور میرٹ سے یہاں مراد سفارش ہے۔